تھے۔ خدا کا نبی خوشخبری پھیلاتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے، اور نبی انسان تھا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کتنے لوگ میرے خلاف ہیں۔ اور وہاں پر ایک دم سے سناٹا چھا گیا، اور خداوند نے نبی کو چپ کروایا، اور خداوند نے وہاں پر کلام کیا، یہ میرا پیارا نبی ہے، اس کو میں نے بھیجا ہے، اور میں تم سب کی عدالت اس نبی کے وسیلہ سے کروں گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیا کہا؟ باپ روح وہاں پر اترے، اور نبی کہتا ہے کہ ایک جگہ پہ میں سسٹم میں بول رہا ہوں، اور دوسری نکر میں خداوند باپ روح بول رہے ہیں، اور اس سارے مجمع نے خدا کی آواز کو سنا اسی زمین پر۔ کہتے ہیں یہ باتیں گزر گئی ہیں، آج خدا بولتا نہیں، خدا کا کلام فرماتا وہ کل آج بلکہ اب تک بھی کرتا ہے۔ اگر وہ موسیٰ کے ساتھ بولتا تھا تو آپ کے ساتھ بھی بولے گا۔ آپ بھی موسیٰ کی طرح 40 دن دعا میں ٹھہر کر تو دیکھیں۔ وہ ایلیا کے ساتھ بولتا تھا، ایلیا کے کہنے پر آگ نازل کرتا تھا۔ آپ بھی ذرا ایلیا کی طرح اپنے آپ کو کمرہ بند کر کے دعا میں ٹھہر، کیونکہ وہ جنگل میں رہتا تھا کوہ کلمر پر، تو اب آپ جنگل میں جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ جنگل اپنے گھر کو بنائیں تنہائی میں، خدا تنہائی میں کلام کرتا ہے۔ ہاللیلویا، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدا کے زندہ پاک کلام میں سے مقدسہ روح کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک، پچھلی بار 23ویں آیت پڑھی تھی ہم نے، یاد ہے کسی کو؟ پڑھی تھی؟ چلیں 13ویں سے شروع کر دینا۔ تب اس نے کہا، اے میرے مالک، تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے، کیونکہ تو نے مجھے دلاسا دیا اور مہر کے ساتھ اپنی لونڈی سے باتیں کی، اگرچہ میں تیری لونڈیوں میں سے ایک کے برابر بھی نہیں۔ پھر بوعز نے اس سے کھانے کے وقت کہا کہ یہاں آ اور روٹی کھا اور اپنا نوالا سرکہ میں بھگو۔ تب وہ کاٹنے والوں کے پاس بیٹھ گئی، اور انہوں نے بھنا ہوا اناج اس کے پاس کر دیا، سو اس نے کھایا اور سیر ہوئی اور کچھ رکھ چھوڑا۔ اور جب وہ بالیں چننے اٹھی تو بوعز نے اپنے جوانوں سے کہا، اسے پولیوں کے بیچ میں بھی چننے دینا اور اسے ملامت نہ کرنا، اور اس کے لیے گٹھڑوں میں سے تھوڑا سا نکال کر چھوڑ دینا اور اسے چننے دینا اور جھڑکنا مت۔ سو وہ شام تک کھیت میں چنتی رہی، اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے پھٹکا، اور وہ قریب 1 ایفہ جو نکلا، اور وہ اسے اٹھا کر شہر میں گئی، اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے اس کی ساس نے دیکھا، اور اس نے وہ بھی جو اس نے سیر ہونے کے بعد رکھ چھوڑا تھا نکال کر اپنی ساس کو دیا۔ اس کی ساس نے اس سے پوچھا، تو نے آج کہاں بالیں چنی اور کہاں کام کیا؟ مبارک ہو وہ جس نے تیری خبر لی۔ تب اس نے اپنی ساس کو بتایا کہ اس نے کس کے پاس کام کیا تھا، اور کہا کہ اس شخص کا نام جس کے ہاں آج میں نے کام کیا بوعز ہے۔ نومی نے اپنی بہو سے کہا، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی۔ اور نومی نے اس سے کہا کہ یہ شخص ہمارے قریبی رشتہ کا ہے اور ہمارے نزدیک قرابتیوں میں سے ایک ہے،
موابی رت نے کہا اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تو میرے جوانوں کے ساتھ رہنا جب تک وہ میری ساری فصل کاٹ نہ چکے۔ نومی نے اپنی بہو رت سے کہا میری بیٹی یہ اچھا ہے کہ تو اس کی چھوکریوں کے ساتھ جایا کرے اور وہ تجھے کسی اور کھیت میں نہ پائیں۔ سو وہ بالیں چننے کے لیے جو اور گھیروں کی فصل کے خاتمہ تک بوئز کی چھوکریوں کے ساتھ ساتھ لگی رہی اور وہ اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ خداوند اس زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ سب تشریف رکھیں۔ ہاللیلویا۔ پچھلا میسیج کیا سب کو یاد ہے؟ یس۔ نیچے ہو جاؤ، کیمرہ چل رہا، نیچے ہو جاؤ، کیا بھی نہ آپ کو کہ نیچے ہو جاؤ۔ ہاللیلویا۔ پچھلا میسیج کس کس کو یاد ہے؟ پہلے مثال دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پچھلا میسیج کس کس کو یاد ہے؟ یاد ہے کسی کو ویسے پچھلا کیا عنوان تھا؟ کیا عنوان تھا؟ باجی آپ شامل ہیں ہمارے ساتھ؟ آپ تو اندر ہیں، ہم تو باہر ہیں۔ نہیں، باہر ہے ہم، آپ اندر ہیں باجی، باہر آؤ، شاباش، تھوڑا سا جسمنٹ کرو اور کوئی بات نہیں، ہمارے پاس تھوڑی جگہ لیکن آپ جسمنٹ کیا کریں۔ ہاللیلویا۔ کیا میسیج کا نام تھا؟ رود کی خدمت اور رود کی تیاری۔ ہاللیلویا۔ جب بھی ہم کچھ کرتے ہیں تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں اور تیاری ہی سب سے اعلیٰ کام ہوتا ہے جو ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ کسی جگہ پر شادی میں جانا ہے، آپ کو چھٹی نہیں مل رہی اور آپ گھر جاؤ گے پیسے لے کر، پیسے ملیں گے تو گھر جاؤ گے اور ہفتے کا دن ہے اور بچوں کے ساتھ شاپنگ بھی کرنی ہے، پھر رات کو آپ نے 12-1 بجے تک وہاں شادی والے گھر میں پہنچنا ہے۔ یہ کیا ہو رہی ہے؟ وہاں پہنچنا شادی ہے۔ آپ کے لیے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز رکھتی ہے وہ ہے وہاں پر پہنچ جانا۔ آپ وہاں پر پہنچ گئے، جن کی شادی ان کو ملنی ہے چاہے اب جا کے سوچیں۔ اگر آپ وہاں شادی والوں پر نظر نہیں آئیں گے کہ ہمارا وہ چیز نہیں آیا، بڑا خاص تھا، پھر مسئلہ آپ چلے گئے، اس کے بعد اپنے بچوں کو لے کر کسی اور گھر میں چلے جائیں، ادھر ادھر ہو جائیں، پھر ان کو کوئی ٹینشن۔ تو یہ جو تیاری ہے چرچ آنے کی، خداوند کے کلام کو پڑھنے کی، اس کے حضور دعا کرنے کی، یہ بہت معنی رکھتی ہے۔ میں جب سے مسیحیت میں جنم لیا ہے، جب سے میرے ہاتھ میں موبائل آیا ہے، میں نے 11:45 بجے کا رات الارم فٹ کیا ہے اور آج تک چل رہا ہے۔ تقریباً 10 سال ہو گئے یا 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ آپ سب جانتے ہو کہ رات 12 بجے 11:45 میرا الارم ہو جاتا ہے کہ خان صاحب بہت ہوگی باتیں جتنے میرے نام پوچھو، 15 منٹ ہے 12 بجے، منہ ہاتھ دھو لو اور اپنے آپ کو جسم میں روح میں تیار کرو، خداوند کے حضور بیٹھ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ تیاری ہے۔ پہلے رات کو تیاری کر لیتی ہے خدا کے پاس صبح چلنا، اور بہنوں کی تیاری کیا ہے، بھائیوں کی تیاری کیا ہے؟ کلام منع کرتا ہے کہ مرد عورت کا لباس نہ پہنے اور عورت مرد کا لباس نہ پہنے۔ کوئی بھی بہن ٹائٹس پہن کر چرچ میں نہ آئے، کوئی بھی بہن اتنے ٹائٹ کپڑے پہن کر چرچ میں نہ آئے کہ اس کا جسم نظر آئے اور وہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا سبب بنے۔ وہ خدا کی عبادت کریں اور جو لوگ ہیں اس کی طرف دیکھیں اور وہ خدا سے دور ہوں اور اس کا گناہ زیادہ بڑھ جائے، اس عورت کا۔
اور نہ جو خدا کے لوگ ہیں مردوں کے ساتھ کا بات کر رہا ہوں، جو خدا کے بیٹے ہیں انہیں مناسب نہیں ہے کہ ٹی شرٹ پہن کر خدا کے گھر میں آئے۔ ہاللیلویا۔ کوئی شخص ٹی شرٹ پہن کر چرچ میں نہیں آئے گا، اور کوئی بھی شخص ٹائٹ پینٹ پہن کر نہیں آئے گا، بندہ ہو یا عورت ہو۔ جب ٹائٹ پینٹ پہنی ہے تو اگر عورت کا جسم نظر آتا ہے تو بندے کا بھی نظر آتا ہے، خدا منع کرتا ہے۔ آمین آمین۔ کیا یہاں تک بات کی سمجھ آئی؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں روح سے باہر ہو گیا ہوں۔ میسیج تھا روت کی خدمت اور روت کی تیاری۔ اور روت کون ہے؟ روت دلہن ہے، آپ روت ہو۔ یہ میں روت کی بات کر رہا ہوں۔ روت نے تیاری کیا کی ہے؟ وہ شام تک کھیت میں کام کرتی رہی ہے، اور آپ اس کھیت میں آئے ہیں، اور یہ کھیت خداوند یسوع مسیح کا ہے، اور اس کھیت میں اب میں کلام بولنے جا رہا ہوں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ کیا یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی؟ بوئس کون ہے؟ خدا کا کلام تشبیہات ہے۔ جہاں پر بیل ہے، بیل خدا کا خادم اس کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاں پر دولہا ہے وہ مسیح یسوع ہے، جس کی دلہن ہے غیر قوموں میں وہ اس کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اور جہاں پر میں ہوں سو میں ہوں یہوہ، وہاں اس کا مطلب ہے کہ خدا رب الافواج قادر مطلق خدا جو نظر نہیں آتا، جس نے اپنے آپ اپنے سے جدا کیا اور جلال میں اپنے آپ کو شکل صورت بخشی۔ وہ کس کو پیش کرتا ہے؟ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے۔ روت کس کو پیش کرتی ہے؟ غیر قوم میں سے نکلی ہوئی دلہن کو۔ آمین۔ اور جو نومی ہے وہ کس کو پیش کرتی ہے؟ نومی کسے پیش کرتی ہے؟ ہاللیلویا۔ نومی کس کو پیش کرتی ہے؟ جی اونچی بات۔ فادر 6 دن ہو گئے ہیں ابھی تو۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ نومی اسرائیل کو پیش کرتی ہے۔ ہاللیلویا۔ میں نے کہا بھی 6 دن ہی ہو گئے ہیں، ذرا پچھلا تھوڑا سا ریوائز کر لوں، اس سے جو اب آئے ہیں پچھلی بار نہیں تھے ان کو اگلی سمجھ آ جائے گی، اور پیچھے سے بھی ان کو مفہوم مل جائے۔ آمین ہاللیلویا۔ اب ہم آگے چلیں گے، ہم اس کو آیت با آیت لیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو ایسے لے لیں گے کہ جیسے روح کے اندر ہماری جان۔ دہلی آئی، تب اس نے کہا اے میرے مالک تیرے کرم کی نظر مجھ پر ہے، کیونکہ تو نے مجھے دلاسا دیا اور مہر کی ساتھ اپنی لوٹیوں سے باتیں کی۔ تیری لوٹیاں ایک طرف اسرائیلی کلیسیا، تیری لوٹیاں، اور اس کے بعد مجھے دلاسا دیا، مجھ پر مہر کی کرم کی نظر کی، اور وہ کہتی ہے روت کہتی ہے میں تیری لوٹیوں میں سے تیری ایک لوٹی کے برابر بھی نہیں ہوں۔ تو غیر قوم کے جو لوگ ہیں، جو کلیسیا ہے، اچھا غیر قوم میں سے خدا کی کلیسیا ہے، غیر قوم میں سے خدا کی کلیسیا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیا میرے ساتھ شامل ہیں آپ؟ غیر قوم میں سے 2 چیزیں نکالنی ہیں خدا نے۔ متی 25 بار یاد ہے کسی کو؟ 10 کو آ جاؤ۔ ہاللیلویا۔ اس میں سے 5 کی تیاری تھی اور 5 فضل کا عدد ہے، اور جن کی تیاری تھی وہ جب رات کو دلہا آیا، چور کی مانت آیا، تو وہ دولہے کے ساتھ اندر چلی گئی۔ انہوں نے کیا کی تھی؟ وہ کس کو پیش کرتی ہے؟ دلہن کو۔ دلہن کو لینے کے لیے آیا تھا، وہ تیار بیٹھی تھی اور وہ چلی گئی۔ اور جو بیوقوف تھی وہ کون ہے؟ پینتیکاسٹل، پریسبیٹرین، اونلی جیزس، یہوہ وٹنس۔ کیا میری بات کی سمجھ آئی؟
یہ ان کی بیوقوفی کیا ہے؟ یہ 2 گھنٹے پریکٹس کرتے ہیں اور 25 منٹ سے زیادہ میسج ہی نہیں سنتے، اور پھر کہتے ہیں کلام مجسم ہوا، کلام خدا ہے، خدا نے اپنے کلام کو صورت دی، تو جب صورت دی تو صورت کو دیکھنا نہیں چاہتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پرستش بھی کریں، 1 گھنٹے کی پرستش ہوگی، 1.5 گھنٹے کا میسج ہوگا، ہم کلام کو اتم درجہ دیں اور دیتے رہے۔ یہ اینڈ ٹائم میسج دلہن اور کلیسیا کا فرق بیان کیا ہے میں نے، اس کا جو دلہن تھی وہ اندر چلی گئی ہے، اور جو کلیسیا ہے وہ باہر دانت پیس رہی ہے، رو رہی ہے، چلا رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، وہ دروازہ کھول کر کہتا ہے کون ہو تم؟ میری دلہن تو اندر ہے، تمہارا دلہا کوئی اور ہے، چلو نکلو۔ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا میرا تم سے کوئی رابطہ نہیں، اے بتاؤ میرے سے دور چلے جاؤ۔ آپ نے یسوع کو کیا سمجھا ہوگا؟ تو یسوع کو ایک عام انسان سمجھتے ہیں، وہ آپ سمجھ لیں کہ یسوع کا مکاشفہ سمجھ کے نہیں آئے گا، جب تک وہ آپ کی سمجھ میں اپنی سمجھ نہ ڈالے تب تک اس کا مکاشفہ نہیں سمجھ سکتا۔ آمین آمین ہاللیلویا۔ اس لیے میرے عزیزو اب کلام فرماتا ہے، دلہن کہتی ہے کہ میں تیری لونڈیوں کے بیچ میں ایک لونڈی کے برابر نہیں۔ اب بوئز کا کھیت ہے اور اس میں غیر قوم بھی کام کر رہی ہیں، اسرائیلی بھی کام کر رہے ہیں، بہت سے اور بازار کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، آمین۔ تو کہہ رہی جتنی بھی تیری یہاں پر یہ لونڈیاں ہیں، تو لونڈیاں کس کو؟ یہ عورت ہے، لونڈی عورت ہے، اور یہ کلیسیا کو ظاہر کرتی ہے۔ کلیسیا کے لیے بائبل کی جو لغات ہے، گرامر ہے، عورت جہاں پر لفظ ہے اس کا مطلب ہے کلیسیا، اور جہاں پر لفظ ہے دلہن اس کا مطلب ہے کلیسیا کے اندر دلہن۔ جیسے کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو دلہن دلہن کی ہوتی ہے، اور باقی میل ہوتا ہے اور براتی ہوتا ہے، وہ ساری کیا ہے؟ وہ کلیسیا، اس کے اندر سے ایک لڑکی کو بس دلہا لے کر جاتا ہے، سب کو نہیں لے کر جاتا۔ اسی طرح خدا نے جب اپنے آپ کو مجسم کیا تو وہ انسان بنا تو اس کی پھر دلہن بھی ہونی چاہیے، آمین۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں اپنی لونڈیوں کے برابر نہیں ہوں، ایک بھی لونڈی کے برابر نہیں ہوں۔ یہ دلہن کا اور کلیسیا کا مقابلہ ہے۔ جو دلہن کا لیول ہے وہ کلیسیا کے ساتھ میل نہیں کھائے گا، وہ آپ کو کہیں گے ہم دعا کرتے ہیں، ریوائول پرے میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن آپ اٹینڈ کر کر دیکھ رہے ہیں کون سی میٹنگ ہو رہی ہے۔ جب دعا کرتے ہیں آپ خدا سے اور پھر بات کا جواب آنا چاہیے، بات بننی چاہیے۔ یہ تو خدا کے کلام کے ساتھ میری بات آتی ہے۔ جب کلام فرماتا ہے جو دعا روح سے، ایمان سے، سچائی کے ساتھ کی جائے گی میں اس کو سنوں گا، اس کا جواب دوں گا، تو پھر آپ ساری رات کس کے آگے دعا کرتے ہیں جو جواب نہیں آیا، ریوائول نہیں آیا۔ میں پچھلی بار کہا تھا اور آج بھی وہی ایمان اور وہی بات کرنے لگا، جس کے اندر بیج ہے اس کے لیے ایک میسج کافی ہے۔ جس کے اندر بیج ہے بنائے آدم سے پیشتر، اس کے لیے ایک میسج کافی ہے۔ 6 دن پہلے جمعہ 8 دن، اتوار 8 دن، 8 دن ہوئے ہیں بھائی شارون کو اپنی بیوی کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے، اور 8 دن کے اندر اس نے مسیح یسوع میں مرنے جیتنے کو قبول کر لیا ہے۔ آمین۔ صرف ایک میسج ہی کافی ہے۔ آمین۔ یہ نبی کا فرمان ہے کہ بس اس کو ایک میسج دے دو، اس کے اندر اس کے لیے اس کے اندر بیج ہے، یہ پڑھ کے اس کے اندر اتر جائے گا اور وہ بدل جائے گا۔ کوئی زیادہ لمبی چوڑی اس کو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے جو کچھ کیا، بھائی نے جو کچھ کیا، یہ خدا کی طرف سے تھا، لیکن وہ بیج پہلے ہی تھا، اس نے صرف اس کو پانی دیا، اس کو سورج کی روشنی، سورج آفتاب اس طاقت خدا جسم سے اس کا مکاشفہ ہے۔ ہاللیلویا۔ پھر وہی اس سے کھانے کے وقت کہا، کون سے وقت؟ کھانا کھانے کا وقت کہاں ہوتا ہے؟ جب تھوڑا سا ہم پیچھے گئے تو وہاں پر ہمیں ایک بات ملتی ہے، جب بوئز آتا ہے تو بوئز
जो नौकरों पर, काटने वालों पर मुकर्रर है, उससे पूछता है ये किसकी लड़की है और ये कहां तक काम कर रही है, काम वाली है या फजूल बातें करने वाली है। और वो बताता है कि ये काम वाली लड़की है सर, कि जब से आई है अपना मुंह और सर नीचे करके सिर्फ बाल चुनती रही है। जब हाफ टाइम किया तो घर गई, घर में खाना खाकर घंटे बाद वापस आ गई और तब से अब तक नीचे मुंह कर काम कर रही है। ये दुल्हन का म्यार है भाइयों और बहनों। हालेलुया। पुराने वक्तों में बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी। जब एक नई दुल्हन ब्याही जाती थी और उसकी सास क्या करती थी, और उसकी सास अपने यहाँ पर, इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर चार लोग बिछा रखते औरतें, ठीक है। और जैसे उसकी बहू आती और सास को उसकी बहू पर जैसे भरोसा आ जाता तो वो चार लोग बिछा के बेटा इधर आ, आज से ये सारी जिम्मेदारी थे। और वो इतनी चाबियां होती, वो जब उसको समझ आ जाता कि ये चाबी किस तरह की, किस कमरे की, कहाँ की, कैसे, वो सर नीचे करके लगी रहती। क्या वो यहाँ पर नौकर आई है? नहीं। क्या वो यहाँ पर किसी की गुलाम है? नहीं। वो अपने दूल्हे का, अपने घर का, अपनी जायदाद, अपनी जमीन, अपने घर की सफाई सुथराई दिल से, रूह से कर रही। और कलाम पूरा होता है, काम करो या कलाम करो ये जानकर करोगे खुदा के लिए करते हैं, खुदा के लिए करते हैं। अब ये शाम के खाने का वक्त है, पीछे जो दोपहर का खाना हो चुका, अब ये शाम के खाने का वक्त है। और इस खाने में उन्होंने क्या क्या लिया है, यहाँ और रोटी का और अपना नवाला सिरका में भिगो, अंगूरों का सिरका। ये शायरबानी को पेश का कहा है। बस तुम जाकर सब लोगों को शिकस्त बनाओ और उनको ये तालीम दो जिन बातों का मैंने तुम्हें हुक्म किया है कि वो इन सब पर अमल करे, तब ही वो मेरी दुल्हन कहलाएगी कि मेरे एक एक बात पर अमल करे। जो दुल्हन होती है ना, वो दूल्हे की बात पर आमीन करती है, दूल्हे की मुखालफत नहीं करती, क्योंकि वो दूल्हे के अंदर से निकली है। और जो सी चीज से अंदर से निकली होती है वो उसकी मुखालफत नहीं कर सकती। और अगर मुखालफत होती है तो कोई तीसरा है दो के दरमियान जो मुखालफत करवा रहा है। आमीन। यहाँ आ और रोटी का और अपना वाला सिरका में भिगो, तब वो काटने वालों के पास बैठ गई और उन्होंने बुना हुआ अनाज उसके साथ पास कर दिया। काटने वाले, ये काटने वाले कौन है जवान? ये गैर कौम में से जब खुदा आसमान से नीचे उतरा, पैदाइश 18वां बाब, और वहां पर हम देखते हैं खुदा के साथ दो फरिश्ते थे, गर्मी का वक्त था और खुदा का नबी अपने खाना के पास बैठा है। और जब खुदा ने दोपहर के वक्त खुली आंखों में रोया कि खुदा जंगल में उतरा और दो फरिश्ते उतरे। कौन से फरिश्ते थे? दो, जिब्राइल और मीकाईल, और वो दोनों इंसान बने और खुदा भी इंसान बना और वो तीनों इंसान बनकर नबी के पास आए और नबी ने उनका खाना किया। नबी ने खुदा के लिए खाना किया और खुदा इंसान बना तब भी। अब यहाँ पर कौन सी तकलीफ होगी? खुदा तो पीछे भी इंसान बन के आया था नबी के घर में। तो आगे जब आते हैं अनाजील के अंदर, तो यूहन्ना की इंजील फरमाती है कि मैं तुम्हारे बाप के पास आया, वो मेरा दिल देखने का मुश्ताक था, उसने देखा और वो खुश हुआ। इसका मतलब कि यीशु वही है जो जहां के पास गया था, वो बूढ़े के पास, जिसको उसने जवान कर दिया और जिसने लाश करा। जब खुदा आपके पास आता है तो आपकी जिंदगी बदल जाती है, तब्दील हो जाती है। जब खुदा आपके पास आता है तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। जो काम हम नहीं कर सकते वो करने के लायक बन जाते हैं। उसके पास आने का मकसद ये होता है, जब खुदा आसमान से उतरा और सारी रात इंसान बनकर इस्राएल के साथ कुश्ती थी, तो जब सुबह हो गई तो खुदा जाने लगा, तो उसने कहा तू जा नहीं सकता, बता तेरा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम तो छोड़,
تیرا نام کیا؟ اس نے کہا یعقوب۔ آج کے بعد تجھے اسرائیل کہیں گے اور تیرے نام سے کریں گے، میں سب قوموں میں ان کے اندر تیرے نام کا ڈر ڈال دوں گا۔ اور وہ خدا ہاللیلویا، اور وہ کشتی کیا تھی؟ خدا کے ساتھ زور آزمائی۔ یہ زور آزمائی کیا؟ جب بچہ ماں اور باپ کے ساتھ زور آزمائی کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے چیز مانگنے کے لیے، تو باپ کو ماں کو برا بلا کرتا ہے، مارتا ہے، لڑائی کرتا ہے، روتا بھی ہے، وہاں پر بھی یہی سیکھا۔ ہاللیلویا۔ اسرائیل نے خدا سے برکت لی اور وہ برکت غیر قوموں تک آئی، اس یسوع کے وسیلہ سے۔ یہ شائبانی کی تشبیہ ہے۔ خداوند نے بوئز نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کو بھی دو، روٹی دو، اور یہ بھی اپنا نوالا سرکہ میں بھگو کر پیے اور آئے تمہارے ساتھ بیٹھے۔ یہ جب فصل کاٹ لی اس کے بعد شام کے کھانے میں اس طرح ہوگا، اور وہ شام کا کھانا کیا ہے؟ خداوند کی یادگاری، ایک دوسرے کے پیر دھونا، عاجزی کرنا۔ اور جب وہ بادل چڑھنے اٹھی تو بوئز نے اپنے جوانوں سے کہا، یہ جوان کون ہے؟ خدا انسان بن کر نبی کے گھر آیا، اس کے ساتھ دو فرشتے تھے، اور برادر رانم نے اس مکاشفے کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ کون تھے۔ جگہ ایک ہی ہے، وہاں پر بھی جگہ ایک ہی ہے اور تھوڑا سا فاصلہ ہے، علاقہ ایک ہی ہے۔ خدا کس کے پاس ٹھہرا تھا؟ دلہن کے پاس۔ اور دلہن کون تھی اس وقت؟ خدا کس کے پاس تھا؟ ابراہیم کے پاس۔ خدا انسان بن کر ابراہیم کے پاس گیا، اور جو دو فرشتے تھے وہ خدا کو وہاں ابراہیم کے پاس چھوڑ کر کھانا کھانے کے بعد کہاں گئے؟ لوط کے پاس۔ لوط دوغلا ایمان تھا، اور یہ کلیسیا کو پیش کرتا ہے۔ کلیسیا دوغلا ایمان رکھتی ہے، کبھی ہاں کرتی ہے کبھی نہ کرتی ہے، اور جو دلہن ہے وہ سارے کلام پر آمین آمین ہاللیلویا ہاللیلویا کرتے جائے گا۔ ابراہیم کی بیوی نے کہا کیا کیوں ہوتا ہے؟ میں تو بولی ہوں، میرا تو جسم بھی بول نہیں رہا، میں رات نہیں پیدا کر سکتی، یہ بندہ کون ہے جو کہہ رہا میرے بندے کو کہ اگلے سال نہ میں پیرا ہوگا اور تیری بیوی نہ تیرا بچہ پیدا کرے گی، تیرا بچہ۔ تو وہ ہنس رہی تھی، وہ ہنس رہی تھی، کیوں ہنس رہی تھی؟ شک کر رہی تھی۔ خدا نے فرمایا تیری بیوی کیوں ہنسی؟ کیا میں جو خداوند میرے لیے یہ چیزیں ناممکن ہے؟ میں نے جو فرما دیا سو ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ اور جو دو جوان تھے اسی یسوع کے ساتھ آئے تھے، ابراہیم کو چھوڑ کر آگے گئے تھے، وہ ہے نبی نے بتایا ہے، وہ ہے بلی گراہم اور رابرٹ۔ کون ہے وہ؟ اور رابرٹ۔ یہ دو جوان کہاں پر گئے؟ سدوم اور عمورہ میں، وہاں پر انہوں نے منادی کی اور وہاں سے بہت سے جوان نکالے، اور نکالتے کتنے رہ گئے؟ 3% ہے نا، جنگ ہوتی ہے تو کچھ تھوڑے سے بچتے ہیں، باقی مر مر جاتے ہیں، اور جو بچتے ہیں وہ بھی یہاں یا نہ، ان کو نکالنے کے لیے وہاں انہوں نے جا کر منادی کی۔ وہاں پر کون کون سے کام ہوتے تھے سدوم اور عمورہ میں؟ جو آج ہو رہے ہیں، گاڈ بلیس یو۔ آج کا دور سدوم اور عمورہ کا ہے، لوط کا ہے، نوح کا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو اس وقت ہو رہا تھا، اور خدا کس کے پاس آیا تھا؟ نبی کے پاس۔ اور برادر کہاں کے نبی ہے؟ کہاں کے نبی ہے؟ امریکہ کے، جیفرسنویل انڈیانا جونس US۔ اور رابرٹ اور بلی گراہم یہ کہاں کے پیغمبر ہیں؟ یہ بھی امریکہ کے ہیں۔ کیا پیدائش کا 18واں باب آپ کو نظر آیا اس دنیا میں؟ ہاللیلویا۔ ایک وقت تھا بینی نبی کی بڑی مخالفت کرتا تھا۔ اب بینی پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ یوٹیوب پر آپ کو
ولیم برانم کے بہت سارے کوٹیشنیں اور میسج ملیں گے، آپ پڑھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس کو جب تیسری خدمت ملی کہ جب وہ نبوتیں کرنا شروع ہوا اور تخلیق کرنا شروع ہوا، تیسرا کھچاؤ اس کو مل گیا، اور وہ تک تخلیق کا عمل کہ جو نبی منہ سے کہہ دے گا ہو جائے گا۔ نبی جنگل میں گیا، وہاں پر ایک مردہ مچھلی پانی کے اوپر تیر رہی ہے، یہ تیسرا کھچاؤ ہے۔ پادروں نے فرمایا کہ یہ مردہ مچھلی ہے، اس کو آواز دے یہ زندہ ہو جائے۔ تب نبی کی خدمت شروع ہوئی، تیسری خدمت، تیسرا کھچاؤ، تیسرا پل۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ ادھر تو ابھی پہلی خدمت نہیں شروع ہوئی، پہلی خدمت شروع ہوئی ہے آپ لوگوں کی، کیونکہ جو ہوتا ہے وہ تو خدمت گزاری کر رہی ہے، صبح سے لے کے شام تک کھیت میں کام کر رہی ہے، اور یہاں پر جو دلہن ہے وہ بڑی تیز ہے۔ تیز ہے کہ سست ہے؟ تیز ہے۔ ان کو پتا یہ ٹائم ہو گیا، جلدی کرو جلدی کرو، ابھی یہ ٹائم ہو گیا، اب بھائی نے یہ والا گیت گا رہا ہوگا، اب بھائی نے اب بھائی آخری گیت تک پہنچ، اب جاتے ہیں، اب بھائیوں کا ٹائم ہو گیا۔ تیز تو یہ سست ہوئی، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ ہلیلویا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں، میں آپ کو سست نہیں کہوں گا، کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تیز ہو خداوند کے لیے۔ اور اب غیر قوموں کے اندر جو کلیسیا ہے، جو اسمبلی کی تعلیم دیتے ہیں، ان کے اندر بڑے بڑے چوٹی کے خادم ہیں، بڑے بڑے نجاب ہیرے پڑے ہوئے ہیں۔ اسمبلی کے اندر اتنے اتنے عظیم خادموں سے میں ملا ہوں، میں خادم کو دیکھا اور میں دل میں ابھی کیا ہی رہا ہوں، یار کیا شیر کی طرح بولتا ہے، اور پیچھے سے آواز لگی لائن، وہ اس طرح خدا اس کو انداز دیا تھا بات کرنے کا کہ جب بات کرتا تھا تو بات اتنا وزن ہوتا تھا کہ جب وہ اس طرح اپنے باڈی لینگویج استعمال کرتا تھا تو دل خوش ہوتا تھا۔ متاثر کن وہ شخص میری زندگی میں گزرا ہے، اور وہ یورپ کو چھوڑ کر پاکستان کے اندر خدمت کے لیے زندگی بسر کر رہا ہے، اور اس کا نام بھی لائن ہے، اس طرح کا نام تھا، اس کا نام نہیں، لیکن آگے خطاب کا لائن شیر، اس طرح وہ درجتا تھا۔ پھر پاٹے پر ایک آدمی میری زندگی میں گزرا ہے، وہ بھی بڑا اعلیٰ ہی بولتا ہے۔ میں رکا، میں نے کہا سر، کہتا جی بیٹا، کہتا میں سر آپ کو سنا، مجھے بڑی برکت ملی، سیمینار 4 دن کا سیمینار، میں کہا صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس اسٹیج پر 10 منٹ نہ بولیں، آپ ایک میسیج ضرور ڈلیور کریں۔ اس نے مجھے ایسے اپنی بہو، اس نے کہا او یار گاڈ بلیس یو یار، ہاں میں کوشش کروں گا، کیونکہ میں نے یہ رینج کیا، میں اس لیے نہیں آ سکتا۔ وہ غیر قوموں میں دور دراز جہاں پر کلام کی منادی منع ہے، غیر علاقہ وہاں پر خدمت گزاری کرتا ہے، پٹھان بن کر، سندھی بلوچی بن کر، کہتا ہے یہ دیکھو وہ نسوار رکھ کے میں نے بادام رکھا ہے، کیا حال ہے، اس طرح اس نے کاپی کر کے دکھائی ہے۔ میں اسمبلی میں تھا، اسمبلی کر رہا تھا، سو میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، یہ جو جوان ہیں، یہ اور رابرٹ اور بلی گراہم اور اب کے جتنے بھی بڑے بڑے خادم آپ کو ملیں گے، یہ کلیسیا کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو خدمت ہے، جو نبی کا میسیج ہے، وہ کلیسیا کے اندر سے دلہن کو نکالنا ہے۔ جس طرح آپ دلہن کا حصہ دیں، کبھی بھی 8 دن کے اندر بندہ میسیج قبول نہیں کرتا، نبی نے کہا بس ایک میسیج اس کو دے دو، بس سنا دو یا دے دو، ایک میسیج ہی کافی ہے۔ سنا کے کنویں پر یہاں جاتا تھا، وہاں پر وہ سامری غیر قوم کی عورت تھی، اور اس کے اندر بنایا ان سے بیشتر بیج تھا، کلام تھا،
وہ انتظار کر رہی تھی ہاں یسوع آئے گا، وہ طے کی باتیں بتائے گا اور وہ سب کچھ ہم پر بھید کھول دے گا۔ یسوع نے کہا تب وہ میں ہی ہوں، میں ہی تیرے ساتھ کلام کر رہا، میں جو تنہائی میں تیرے پاس آیا ہوں، اپنے شاگردوں کو بھی کھانا ہے، سب کو بھیج دیا، میں وہی ہوں۔ اس نے کہا اچھا تمہیں وہ نبی لگتا ہے، تو نے میری ساری زندگی کا راز مجھے بتا دیا، تو کوئی نبی ہے، کیونکہ 4 سال سے کوئی نبی ہمارے پاس نہیں آیا، تو نے ایسی بات کی ہے جو میں سمجھ گیا۔ اب یہ سنی اور بات بڑھائی، کیا اپنے شوہر کو لے کر آ، کہتی میرا شوہر ہے، دیکھو وہ شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی، یاد رکھنا اس بات کو، اس کی سچائی پر غور کریں، میرا کوئی شوہر نہیں ہے۔ ایک سوال اٹھتا ہے تو جس کے ساتھ تو رہتی ہے وہ کون ہے؟ چلو زناکاری کر رہی، زناکاری کر رہی، بس کھانا پینا میرا اس کے ساتھ، میں اس کو چھوڑنے والی ہوں اور ساتواں کرنے والی ہوں۔ ہاللیلویا۔ آج کیا ہو رہا؟ ایسے نہیں ہو رہا، اور اس کے اندر بیج تھا، ایک ہی میسیج یسوع نے سے دیا اور وہ اپنا گڑھا پھینک کے سارے شہر میں خوشخبری دے رہی ہے، منادی نہیں کر رہی، خوشخبری دی، سارا ملک آ گیا اور سب نے قبول کیا، اور پھر نے کہا ہاں ہمیں تیری گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ آمین۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ جوان کون ہے؟ یہ اسمبلی والے خادم ہیں، ان کے پاس بھی کھیت ہے اور کھیت کے اندر جو خود بالیں چن رہی ہے وہ دلہن ہے۔ اب یسوع سے نے فرمایا ہے فصل تو بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں، تو آپ اپنی عمر اور تجربے کے مطابق ادھر ادھر بات کریں تو آپ کے منہ سے ایک ہی بات دیں گے، پنجابی میں کروں، آج کل دے ایک ٹکڑوں دے خادم نکلا ہے، کیا میں نے ٹھیک کہا؟ آپ ادھر دیکھیں گے، یہ میرا چاچا ہے، اس کا بیٹا بھی باہر، یہ میرا تایا ہے، یہ بھی باہر، میرا ماموں ہے وہ بھی باہر، شکر ہے ہم تو سب خدمت گزار ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے تو زیرو نکلتے ہیں، وہ کلام صرف یہاں ہوتا ہے اور فخر یہاں ہوتا ہے، اور کلام کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہیں سارے بات ہی کی طرح، کلام کا پتہ نہیں کلام کہتا کیا ہے، تو ان گھروں میں بدویں ناشتی نظر آتی ہیں اور صاف پتہ چلتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں توبہ بھائی ہے، اتنی بات کی اسی نہیں دیکھی، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کو نظر آتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے یسوع بھی فرماتا ہے کھیت زیادہ ہے مزدور تھوڑے ہیں، اور کھیت کے مالک سے منت کرو اور مزدور بھیجو۔ اور اس کے لیے گٹھڑوں میں سے یہ گٹھے کیا ہوتے ہیں؟ وہ بڑے بڑے جو کونے باندھے ہوتے ہیں نا انہوں نے، اور ڈھیر لگایا ہوتا ہے۔ یسوع سی فرماتا ہے ان کو ان کے اندر سے بھی نکال کر نیچے پھینک دینا اور وہ سارا اکٹھا کر کے نہ باندھ لینا، جو گٹھوں میں سے نکل جائے وہ چننا نہیں۔ وہ کون چنے گا؟ وہ یہ لڑکی چنے، سارے کھیت میں یہ لڑکی چنے، اور وہ لڑکی کون ہے؟ غیر قوموں کی دلہن ہے۔ اور یہ بالیاں کون سی؟ یہ جو کی بالیاں ابھی چنی جا رہی ہیں، اور جو ٹھنڈی ہوتی ہے، جو کا جو دریا ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، آج موسم ہے جو کا دریا کھانے کا، کھاؤ میرے عزیزوں، بناؤ اس کے اندر نٹس وغیرہ ڈالو اور بہترین سا بنا کر کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ، دودھ میں بناؤ، جیسے دل کرتا بناؤ، یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، خدا کو برکت دے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ جو بالیاں ایک بالی چن رہی ہے، کٹھا کر رہی ہے، یہ بالیاں ہیں، یہ بالیاں ایک ایک چننا ہے، چن چن کے آپ نے اپنے پاس ڈھیر لگا لینا ہے۔ پوری بائبل آپ کے پاس آنی چاہیے، پوری بائبل کا یہ مکاشفہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے، کوئی بھی میسیج کا
ایسے اٹھا کر کہے یار اس کے بارے میں تمہیں پتا ہے، تم نے یہ پڑھی ہے؟ آپ کہو ہاں میں نے پڑھی ہے۔ اچھا یار یہ مجوسی جو یہ سٹار کے پیچھے پیچھے گئی یہ سٹار کون ہے؟ سوال ہے، بتاؤ یہ سٹار کون ہے؟ جو آپ کے پاس آئیں گے کوئی ایکلیسیا کے لوگ تو وہ آپ کو دکشا کریں گے سٹار کون ہے؟ پھر آپ کیا بتاؤ؟ یہ سٹار تھا، یہ سٹار تھا، اس کی روشنی میں چلتے رہے۔ نبی نے یہ فرمایا ہے اور یہ بات بتایا ہے روح القدس کی وساطت سے کہ وہ سٹار کوئی یہ سٹار نہیں تھا۔ ستاروں کے جلال میں فرق ہے، اور وہ سٹار آپ کا میرا خدام یسوع کی صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کہ یہاں تک سمجھ آ رہی ہے؟ ہاللیلویا۔ سو شام کا کھیت میں چنتی رہی۔ ایسے کام ہوتا صبح سے شام تک۔ وہ پچھلا جو والا دیا تھا میں نے کہا تھا نا کہ یہ شام کا گانا ہے، تو کچھ ذہن میرے تھوڑا سا خلاف ہوئے تھے، یہ شام کا گانا ہے، نہیں نا سمجھ آ رہی کہ یہ شام کا گانا ہے۔ اب جب یہ پورا والا لیا تو لکھا ہے وہ شام تک کھیت میں کام کرتی رہی۔ آمین، ہاللیلویا۔ یہ سیکنڈ شفٹ والے جب شام کو کام کرتے ہیں تو ہاف ٹائم ان کا کام ہوتا ہے 3:30 ان کی ڈیوٹی شروع ہوئی تو 3:30 سے 3, 4, 5, 6, 7:30 تک 8 تک ان کا ہاف ٹائم ہوتا ہے، اور 11 بجے 11:30 وہ آؤٹ ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہاں شام کا کھانا کھایا اور یہ شام تک رات تک اندھیرے تک کام کرتی رہی اور پھر چھٹی ہوئی۔ جو کچھ اس نے چنا تھا اسے پھٹکا اور وہ قریب 1 ایفر جو نکلا۔ اچھا یہ بائبل کی کیلکولیشن ہے، 1 ایفر یہ کتنا ہے؟ اور شام تک کھیت میں کام کرتی رہی۔ یہ 7واں کلیسیائی زمانہ ہے۔ بائبل کے مطابق مکاشفہ کا جو 3 باب ہے، 3 باب کے اندر 7ویں کلیسیا ہے اور وہ شام کا وقت ہو رہا ہے، اٹھائے جانے کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، اور شام تک دلہن نے کھیت میں کام کرنا ہے۔ کتنے لوگ یسوع مسیح کی خدمت گزاری میں اپنا آپ دینا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویا۔ میں اگر کوئی ڈیوٹیاں لگاؤں تو کین یو ایکسپٹ؟ ہاللیلویا۔ بس جب بھی کوئی میں آپ کو کام کہوں تو اپنے دل میں لکھ لینا آئی ایم روت، پھر آپ کو غصہ بھی نہیں آئے گا۔ آپ کو پتا ہوگا نا میں کون ہوں، میں دلہن، اور یہ کام پاسٹر طارق کا نہیں، یہ سردار خدام یسوع مسیح بوئز نے مجھے کہا کہ یہ میرے کھیت میں کرو۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ جب آپ میری بات سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو بھی غصہ دلاتا ہے۔ یہ آپ کو حکم چلانے والا کون ہے؟ معافی چاہتا ہوں میرا کوئی کام نہ کرے، خدا کا کام ہے جو خدا کی کلیسیا میں آپ کو۔ آمین، ہاللیلویا۔ یہ 7واں کلیسیا زمانہ ہے اور شام کا وقت ہونے والا ہے، اور پھر 7واں دن شروع ہو جائے گا، اور 7واں خداوند یسوع مسیح کا دن ہے، 7 خداوند یسوع مسیح کا عدد ہے، اور یہ 1000 سالہ بادشاہت ہے، اس یسوع میں آرام کا دن ہے۔ لکھا ہے جو 1 ایفا، یہ کتنا ہے؟ یہ پیمانہ ہے تولنے کا، 21 کلو اور 600 گرام۔ کتنا اس نے شام کا اکٹھا کیا ہے؟ 21 کلو۔ ہمارے گھروں میں یہ 2 لوگ ہیں، ایک ماں اور ایک بیٹی، 21 کلو جو اکٹھی کر لی ہے، 21 کلو اور 600 گرام اس نے جو اکٹھی کر لی ہے شام تک 1 دن۔ دلہن کی یہ سپیڈ ہے کہ آپ کس طرح کلام کو کھائیں، لیں اور دوسروں میں بانٹیں، اور اس کی ساتھ رو ہے، اس نے 21 کلو 1 دن میں اکٹھی کر لی ہے۔
تو میرے عزیزو آپ کو کس طرح چرچ میں آنا چاہیے اور کس طرح کلام اکٹھا کرنا چاہیے. یہ ایک لفظ ایفا 21 کلو 600 گرام یہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ وہ بھی غیر قوم کی تھی, اس کو کیا پتا کھیتوں میں کیسے کام کرتا, اس نے کبھی کام نہیں کیا, آپ نے بھی کبھی کھیتوں میں کام نہیں کیا, لیکن اب کھیت میں آ گئے, کام کرنا پڑے, دیکھو کام کیسے کرتے, پڑھو غیر قوموں پرانے اگرام کو پڑھو, شریعت کو پڑھو اور آپ کو پتہ کرے کیسے کلیسیا کے کام کرتے ہیں, کیسے خدا کلیسیا میں کام کرتا ہے اور اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے, اور جو خدا کے کام کا لحاظ کرتا ہے خدا اس کو بڑا بلیس کرتا ہے. ہاللیلویا. اور اس کے بعد وہ اٹھ کر شہر میں گئی اور اس نے جو کچھ چنا تھا اس نے اپنی ساس کو دکھایا, اور اس نے وہ بھی جو سیر ہونے کے بعد رکھ چھوڑا تھا, یہ جو بعد میں رکھ چھوڑا تھا نکال کر اپنی ساس کو دیا. اب ساس کس کو ظاہر کر رہی ہے؟ اسرائیل کو. تو ہم جو غیر قوم ہے, غیر قوم سے ہی منادی شروع ہوئی اور واپس اسرائیل کے اندر گئی جانے والی. کہاں سے منادی شروع ہوئی؟ اسرائیل سے منادی شروع ہوئی, غیر قوم تک آئی, مشرق میں گئی, اور یہاں سے اس نے عروج پکڑا اور اب یہ واپس پھر مغرب میں جا رہا ہے. سورج نکلتا ادھر سے اور غروب ادھر ہوتا ہے. یہ آج تک کبھی سمجھ آیا یہ کیوں ادھر سے کیوں نکلتا ہے؟ خدا ادھر سے بھی نکال سکتا ہے, ادھر سے کیوں نکلتا ہے؟ ادھر سے نکلتا ہے اور پھر آپ کے ساتھ ساتھ اس کی روشنی ہے اور ادھر غروب ہوتا ہے, کیونکہ یہ ادھر سے نکلا تھا اور ادھر آیا اور اب یہاں سے نکلتا ہے. یاد رکھنا نبی نے ایک مکاشفہ دیا ہے, جو بائبل کے مطابق خدا کا گھر بنا تھا اس کا جو مین گیٹ تھا وہ مشرقی کا تھا. آمین. اور جب ہزقیل کا ایک باب ہے وہاں پڑھیں گے تو اسٹارٹنگ میں 3-4 باب ہے, تو وہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ مشرق میں مشرق کی طرف بائبل کے ثابت ہیکل کا گیٹ تھا, وہاں پر یہ سورج دیوتا کی پوجا کرتے. ہاللیلویا. اور وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورج ادھر سے نکلتا ہے تو ہمارا جو آفتاب صداقت ہے خداوند یسوع مسیح ہے, وہ کہاں سے آئے گا؟ مشرق سے آئے گا آپ کا اور میرا خداوند یسوع مسیح. جب یہ سورج اس کے نور کی تجلی سے روشنی لے کر ہمیں دیتا ہے تو زمین میں زندگی ہوتی ہے. تو جس نے اپنے آپ کو قربان کر کر ہمیں بچایا ہے وہ بھی ادھر سے ظاہر ہوگا. یہ تکلیف اس کی بتاتی ہے کہ کیا کچھ ہوگا. آمین. اور جب ہم نے کھا پی لیا, خدا کا کلام ہم نے رکھ چھوڑا, اس کے لیے اسرائیل کے لیے اب غیر قوموں سے خوشخبری ہوتی ہوتی واپس اسرائیل کے اندر جا رہی ہے. اور مکاشفہ 11 باب میں یہ کتاب 2 بار اسرائیل کے اندر اٹھیں گے, موسیٰ ایلیا اور وہ بھی یہی منادی کریں گے جو ہم کر رہے ہیں. اور 1,44,000 اسرائیلی اس میسج کو قبول کریں, باقی نہیں کریں. پہلے ہی خداوند نے لکھ دیا کہ اتنے قبول کریں. یہ بڑا کی کتابیں آپ کے اندر لکھے ہوئے لوگ ہیں, وہ پہلے جانتا ہے کہ 2 سکی بہنیں ہیں, ایک قبول کرے گی, دونوں چکی پیس رہی ہوں گی, ایک کو میں کھاؤں گا. 2 کھیت میں کام کر رہے ہوں گے, باپ اور بیٹا 2 بھائی, ایک نکما ہے, ایک میرا ہے, ایک ابلیس کا, میں ایک کو اٹھا لوں گا. خدا نے پہلے یہ لکھا ہوا ہے. اب اس نے کہا, اس نے پوچھا تو آج کہاں بال چنے, کہاں کام کیا؟ مبارک ہو وہ جس نے تیری خبر لی. اس نے کہا وہ اس کھیت کا مالک بوئز ہے. اس نے کہا اس کا یہ نام تھا, اچھا تو وہ تو ہمارے قریب کا رشتے داروں میں سے ہمارا عزیز لگتا ہے. اس بات کی سمجھ آئی؟ خدا انسان نہیں ہے, اسرائیلی نہیں ہے, غیر قوم نہیں ہے, لیکن خدا انسانوں کے قریب ان کا رشتہ دار بنا. خدا یہودا کے قبیلہ میں سے ظاہر ہوا, داؤد کا بیٹا کہلایا, اور جب اسے سوال ہوا
تو اس نے کہا نہیں میں داؤد کا بیٹا نہیں، داؤد تو خود مجھے اپنا خدا کہتا ہے، تو میں اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہوں؟ پتہ یہ کہاں پر بات لکھی ہے؟ جب فقیہ اور فریسی مسیح یسوع کے پاس آتے ہیں اور یسوع سے سوال کرنا چاہتے ہیں، یسوع نے ان سے سوال کر دیا، میں تم سے سوال پوچھا تم مسیح کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ وہ داؤد کا بیٹا ہو۔ مسیح یسوع نے فرمایا زبور 110 اس کی پہلی آیت میں سامنے کیا کہ خداوند نے میرے کلام سے کہا میری دانی طرف بیٹھ۔ جب داؤد مسیح کو اپنا خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کیسے ہوا؟ کلام فرماتا کسی نے اور سوال نہیں کیا، سب بھاگ گئے۔ تو وہ اسرائیل کے اندر قریب ہوا، ان کا قرابتی بنا، یہودا کے قبیلہ میں سے ظاہر ہوا، یسی کی جڑ کے تنا کو اس نے دوبارہ سے درخت کی صورت دی اور وہ شاخ کاٹی گئی اور اس کی زندگی غیر قوموں میں آ گئی۔ ہاللیلویا! کیا میری بات کو سمجھ آئی ہے؟ یہاں تک اس چیز کو سمجھ آ گئی؟ ہاللیلویا! یاد رکھنا ابھی آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہو، لیکن 1.5 گھنٹے کے بعد آپ ذہن سے جو کمزور ہے اس طرح بھی ایسے نکال لے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ پوچھے گا کیا محسوس ہوا، مجھے بتاؤ، کوئی آپ کو چیک کرے گا، آپ پوچھیں گے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، بتاؤ، آپ کو کچھ یاد نہیں ہو، صرف کردار ہی یاد ہو، ادھر کی بات ادھر غلط بات کریں گے۔ وجہ کہ ابلیس نے آپ سے وہ بات چھین لی، مکاشفہ وہ چھینتا ہے کمزوروں سے، اور جو طاقتور ہے مسیح میں، جن کے اندر مسیح کا روح ہے، ابلیس ان سے ڈرتا ہے۔ نبی نے اپنی بہو سے کہا وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی۔ زندوں اور مردوں سے یہ کس کے بارے میں لکھا ہے؟ زندوں اور مردوں کا کون انصاف کرے؟ خداوند یسوع مسیح۔ کلام فرماتا ہے وہ اب کو باپ کے تخت پر بیٹھا ہے، بہت جلد وہ باپ کا تخت چھوڑے گا اور اپنے تخت پر بیٹھے گا، اور پھر وہ قوموں قبیلوں کا انصاف کرے گا اور اس کے سامنے زندہ اور مردہ ہوں گے۔ اور کلام فرماتا ہے وہ ہوگا اور زندہ ہوگا تاکہ وہ ثابت کرے کہ وہ زندوں اور مردوں دونوں کا خداوند ہے۔ اس لیے یہاں پر نومی اسرائیل کیا کہہ رہا ہے مسیح یسوع کے حق میں؟ نومی نے اپنی بہو سے کہا وہ خداوند کی طرف سے مبارک ہو۔ اسرائیل غیر قوم سے کہتا ہے وہ جس نے تیری خبر لی تجھ پر اتنا رحم کیا وہ خداوند کی طرف سے مبارک ہو۔ آپ دیکھو وہ وائس کو اور خداوند کو علیحدہ کر رہے ہیں۔ کیا میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ جو ہمارا خداوندی ہے جس کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے، خدا ان سے برکت دے۔ سمجھ آئی خدا کے دفتر کی؟ خدا کا بدن جو ہے خدا کا دفتر، خدا روح ہے اور وہ کبھی اس دفتر میں کام کرتا، کبھی اس دفتر میں کام کرتا، کبھی اس دفتر میں کام۔ ہاللیلویا! نومی رود نے کہا، اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ تو میرے جوانوں کے ساتھ ہے جب تک وہ ساری فصل کاٹ نہ چکے۔ ساری فصل، ابھی فصل کی کٹائی کا وقت چل رہا ہے، کٹائی ہو رہی، میسیج پھیل رہا ہے، اسی طرح لوگ ایک ایک میسیج پڑھ کر نکلتے آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کٹائی ہو رہی ہے۔ جہاں جہاں پر خداوند نے بیج بویا وہاں وہاں سے خدا کاٹ رہا ہے اپنے خادموں کی وسیلہ سے، پھر اس کا بدن مکمل ہوگا اور پھر اسرائیل کے اندر کٹائی ہوگی اور غیر قوموں کے لیے جو بھی کٹائی اور اسرائیل کے لیے گیہوں کی کٹائی۔
नोमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी की अच्छा है कि तू उसकी छोकरियों के साथ जाया करे और वो तुझे किसी और खेत में ना पाए। सो वो बाले चुनने के लिए जौ और गेहूं की फसल के खात्मा तक, और कौन सी फसल अभी किसकी कटाई हो रही है? जौ की। और ये जौ की फसल गैर कौमों की खुराक है। जौ की फसल ठंडी है, ये गैर कौमों की खुराक है। और जो इस्राएली है वो ठंडा रखा है, समंदर के साथ है, और उनके लिए गंदम है, गंदम गर्म है। हालेलुया। लूका में 21वां बार 25वीं आयत, 27वीं आयत और 28वीं आयत। लूका में 21वां बार, जल्दी से निकालिए। लूका में 21वां बार निकाल दिया। उसकी 25वीं आयत से 27वीं आयत, 28वीं आयत तक, और फिर 29वीं आयत से 33वीं आयत तक। यहाँ पर दोनों फसलें आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। एक जौ की फसल जो कटिंग हो रही है, जिसकी बालें गैर कौम की दुल्हन छोड़ रही है, और फिर इस्राएल की फसल की कटाई। हालेलुया। और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे, और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी। जब भी आप किसी को मैं यीशु को मानूं, मैं मसीह हूं, तो गैर कौमों को तकलीफ होती है आपसे, कौमों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे। नेट पर चेक करें, समंदर की लहरों की ऊंचाइयां कितनी कितनी फुट ऊंची वो लहरें उठती हैं और एक थम से उठती हैं, और आप यहाँ पर बैठे देखें स्क्रीन पर, आपका दिल दहक जाएगा। और जो वहां पर खड़े होते हैं, वो जो देखते हैं, वो किस तरह खौफ खाते हैं। ये लिखा हुआ है कलाम में। और डर के मारे और जमीन पर आने वाली बलाओं की रात देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, हिलाई जा रही हैं। आसमान पर हर मुल्क ने अपना फ्लाई स्टेशन कायम किया है, और हर मुल्क आला से आला दूरबीन तैयार कर रहा है, और अपने सिस्टम को आपस से अप कर रहा है, और अपने मौसलाती इशारे भेज रहा है, खोज कर रहा है, और वो कैसी कैसी चीजें दरियाफ्त करके आसमान की, जो आसमान के अंदर है, क्या लिखा है? सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे। जो निशान खुदावंद ने मुकर्रर किए हैं, वो उन तक पहुंच रहे हैं, वो निशान जाहिर हो रहे हैं, और वो जमीन पर कर रहे हैं। हमारे सियारे ने ऐसी आसमान पर चीज दरियाफ्त की, ऐसा सारा दरियाफ्त कर लिया, ऐसा सारा जमीन है, एक और जमीन दरियाफ्त कर ली, जमीन से बड़ा सारा, जमीन से भी बहुत बड़ा सारा, जिसके ऊपर आग भी लगी रहती, जिसके ऊपर बारिश होती रहती है तनाव की। तो ये अजीबो की चीजें नहीं है, इंसान को पागल नहीं कर देगी। यार वो बारिश कहाँ से हो रही? वो बारिश अगर तनाव की बारिश जमीन पर हो जाए तो जमीन जल जाए, क्या हो? अब 27वीं आयत। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे। जी ब्रदर, हालेलुया। 27वीं आयत को कभी जिंदगी में किसी खादम ने आज तक बयान किया, आज तक कभी मैं फिर आपने नहीं पढ़ता, ताकि आपको खुदा बड़ी बरकत। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मकरसी नजदीक आ गई। ये कौन सा वक्त है? वो बदल में आया है, ये बेहतर गहरा है, पर दुल्हन उसकी जानती है, ये दूल्हे का चेहरा। क्या होने वाला पड़ा? उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ
بادل میں آتے دیکھیں گے. ساری دنیا نے دیکھا بادل کے اندر یسوع مسیح کو. اور ایک حوالہ ہے متی کی انجیل میں، وہاں پر لکھا ہے وہ بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں پر سوار ہو کر آئے گا. وہ اس سے آگے کی بات، بادلوں پر سوار ہو کر آئے گا. ابھی وہ بادل کے اندر ظاہر ہوا تھا، یہ ہو چکا، یہ کلام ہو چکا. آمین. اور اب جب یہ ہو گیا ہے، لوگوں نے ابن آدم کو دیکھ لیا ہے، تو اب مخلصی قریب آ گئی ہے. آمین. میں نے یہ نہیں کہا کہ مخلصی ہو گئی ہے. تب اپنے سر اوپر کھانا، کیونکہ بادل میں اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے دھندلا سا. اب ہم اس کو روبرو دیکھیں گے. اب ہماری مخلصی قریب ہے. اور اس نے ان سے 29ویں آیت دعا کیجیے گا. یہ اوپر والا جو میں نے حوالہ 28ویں آیت تک پڑھا ہے، یہ کون سی فصل کاٹی گئی ہے؟ یہ جو کی فصل کاٹی گئی، جو کی کٹائی ہو رہی ہے. اور 29ویں آیت سے 33ویں آیت. اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو، جو ہی ان کی کوپیں نکلتی ہے تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے. اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو، کہ یہ بڑی بات آپ نے ہوتے دیکھ لی ہے، اب اس کے بعد اگلی بات آپ نے کیا دیکھنی ہے؟ اسرائیل اکٹھا ہو رہا. جب تک وہ سارا اکٹھا نہ ہو، یہ زمین اور آسمان ٹل نہیں سکتے، کیونکہ وہاں پر گھیوں کی کٹائی ہونی ہے. 1,40,000 یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لیں گے. یہ کون سی کٹائی ہے؟ اسرائیل کے کھیت کی کٹائی. اگلی فصل گھیوں کی کٹائی. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لے، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی. یہ نسل کون سی؟ یہ نسل اسرائیل ابھی ختم نہیں ہو سکتا جب تک یہ میری باتیں پوری نہ ہو. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. ہاللیلویا. کون سی فصل کٹی؟ کون سی فصل؟ پہلی فصل کون سی؟ وہ کس کے لیے تھی؟ اسرائیلیوں کی کٹائی، سوری غیر قوموں. اور اس کے بعد گھیوں کی، وہ کس کی؟ اسرائیل کی. اور یہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد وہاں ہونے والا ہے. سو باتیں چننے کے لیے جو اور گیہوں کی فصل کے خاتمے تک وہ اس کی چوکریوں کے ساتھ ساتھ لگی رہی اور وہ اپنی ساتھ کے ساتھ رہتی تھی. اس کے ساتھ رہ کر ہمیں اپنی فصل کاٹنی ہے. اسرائیل کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ جسمانی اسرائیلی ہے، ان کے جسم پر خطرے کا نشان ہے، اور ہمارے جسم پر روح القدس کی موت یسوع مسیح کے نام کے بپتسمے کا نشان ہے. وہ جسمانی اسرائیلی ہے، وہ خادم ہے، اور ہم روحانی اسرائیلی ہیں، ہم اس کی دلہن کو پیش کرتے ہیں. آمین. اور ساس اور بہو ساتھ ساتھ رہتی ہیں. اب ہمیں اسرائیل کے لیے دعا کرنی چاہیے. اب ہمیں اسرائیل کے لیے، آپ ایک اسرائیل کے لیے دعا کریں گے تو اس کا اجر آپ کو خدا دے گا. خدا کے کلام میں لکھا ہے، پیدائش 22 باب کے اندر، اے ابراہیم تو نے میری بات کو مانا اور تو نے یہ کیا، اپنے بیٹے کو مجھ سے دریغ نہ رکھا، اسے جھوٹے کرنے لگا. سو میں بھی اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، برکت پر برکت دوں گا، تیرے ہاتھ کے کام میں برکت دوں گا. تو گھر سے جاتا ہوا کھیت میں مبارک، کھیت سے واپس گھر میں آتا ہوا مبارک. ہر چیز میں تیری برکت برکت ڈال دوں گا، اور سب قوموں کو تم دے گا، کسی سے لے گا نہیں. میں تمہیں تم نہیں سر ٹھہراؤں گا، اور تیری نسل کے وسیلہ سے غیر قومیں برکت پائیں گی، جو برکت ہم نے پائی ہے. اکرام یسوع مسیح کا کلام ہے، اس کا مکاشفہ ہے جو اس کے نبی کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا. آمین. ہاللیلویا. ہم اسرائیل کے بغیر نہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ ساتھ رہیں گے، کیونکہ بہو اور ساس دونوں کچی.
ہم ان کے ساتھ چلیں، کیونکہ کلام پہلے ان کے پاس آیا، اس کے بعد ہمارے پاس آیا۔ ہمارے پاس کوئی فخر نہیں، ہم جنگلی زیتون ہیں، اور وہ حقیقی زیتون ہے۔ خدا نے ہمیں جنگلی زیتون میں سے ڈالیاں کاٹ کر ان کے اندر پیوند کر دیا، اور ہمیں وہیں سے روغنے زیتون ملتا ہے، وہیں سے پانی ملتا ہے، وہاں سے آپ کو ہوا ملتی ہے، وہاں سے خوشخبری ادھر آئی، ادھر سے واپس جا رہے ہیں، خدا ان کی مرضی پوری۔ ہاللیلویا۔ اس کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ایک حوالہ لاسٹ۔ ہاللیلویا۔ مکاشفہ کی کتاب 10واں باب، ہاللیلویا۔ پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بادل اڑے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا، اس کے سر پر دلن تھی، اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا، اور اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی۔ اس نے اپنا دہنا پاؤں کو سمندر پر رکھا اور بایاں خشکی پر، اور ایسی بڑی آواز سے چلائے جیسے ببر دھاڑتا ہے، اور جب وہ چلائے تو گرج کی 7 آوازیں سنائی دی، اور جب گرج کی 7 آوازیں سنائی دے چکی تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا، اور آسمان پر سے یہ آواز آتی سنی کہ جو باتیں گرج کے ساتھ گرج کی ان 7 آوازوں سے سنی ہیں ان کو پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر۔ یہ آسمان سے جو فرشتہ اترا یہ کون تھا؟ کوئی نہ بولے، میں صرف اپنے بھائی سے بات کروں، آپ کی اصلاح کی۔ یہ جو آسمان سے فرشتہ اترا ہے یہ کون ہے؟ کیا کبھی اس کے بارے میں سنا؟ یہ آسمان سے فرشتہ اترا، ایک پیر اس کا خشکی پر تھا، ایک سمندر پر تھا، اور صرف خدا نے اپنا چہرہ کیمرے میں، صرف چہرہ پورا بتا بڑا ہے، ہم فوکس کرتے ہیں صرف اس کا چہرہ فوکس کرتے ہیں، باقی جسم فوکس نہیں کرتے۔ تو باقی جسم میں نے یہاں سے آپ کو پروف کر دیا ہے کہ جو آسمان سے فرشتہ مائی گاڈ اترا تھا وہ خدا جسم سی تھا، صرف اس کا چہرہ یہ نظر آیا تھا جو خدا نے اپنا چہرہ دکھایا، اور باقی ایک پیر دوسرا پیر جو پانی اور خشکی پر تھا وہ خداوند نے کیپچر کروایا نہیں اور وہ ہو بھی نہیں سکا۔ اترا تو وہ پورا ہی ہے، لیکن جو خلائی اسٹیشن قائم ہوئے ہیں ان پر جو وہاں پر سیٹلائٹ نظام قائم ہوا ہے اس کے اندر صرف خدا نے اپنا چہرہ صرف دیا ہے۔ اور جس فرشتے کو میں نے سمندر خشکی پر کھڑے دیکھا اس نے اپنا دہنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، اور جو عبدالباد زندہ رہے گا، اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی، اس کی قسم کھا کر کہا اب اور دیر نہ ہوگی۔ اب کتاب کو نیچے لے آیا ہے تو کتاب اس نے دینی ہے کسی کو، تو جب وہ کتاب ساری دنیا میں پہنچ جائے گی تو وہ دیر ختم ہو جائے گی، کیونکہ میں آپ کو چیز دیتا ہوں کھا لو تو وہ کھانے میں ٹائم لگے گا، گھر جاؤ گے پکاؤ گے کھاؤ گے تھوڑا ٹائم تو لگے گا۔ تو وہ کتاب جو کلام یسوع تھی نیچے لے کر آئے ہیں، وہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب ہے، کتاب کھلی ہے۔ مکاشفہ 5 پر دیکھیں گے وہاں پر یہ کتاب یسوع نے کھلی آسمان پر بیٹھ کر، اس کو پہلے 7 مہرے لگا کر بند کیا گیا تھا، اور یسوع نے وہاں پر کھولی آسمان کے اوپر اور کھول کر پھر یہ نیچے اترا ہے اور کھلی کتاب اپنے نبی بردر برانم کو دی ہے۔ ٹیوسان ایریزونا 28 فروری 1963 کا یہ واقعہ ہے جب خدا نے اس پہاڑ کے اوپر سن سیٹ ماؤنٹین اس پہاڑ کا نام ہے، اس پہاڑ کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہے۔ نبی کو خدا نے بلایا اور ایک کتاب اس کے ہاتھ میں دے دی، یہ کتاب لے جا اور کلیسیا میں جا کر ساری دنیا کی جو کلیسیا ہے مسیح یسوع کی دلہن اس میں اس کا پرچار تھا، بلکہ ساتویں فرشتہ کی آواز دینے کے اس زمانہ میں جب وہ نشیگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کی معلوم جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ اور جس آواز دینے والے کو میں نے آسمان پر سے بولتے سنا تھا اس نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جا اس فرشتہ کے ہاتھ میں سے جو سمندر اور خشکی پر کھڑا ہے وہ کھلی ہوئی کتاب لے۔
اب نبی گیا اس فرشتہ کے ہاتھ سے کھلی کتاب دے دی. تب میں نے اس فرشتہ کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے. اس نے مجھ سے کہا لے اسے کھا لے, یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے منہ میں شہد کی طرح میٹھی لگے. سچ کڑوا ہوتا ہے نا. اچھا سچ ایسی چیز ہوتی ہے اتنا کڑوا ہوتا ہے آپ اسے کھاتے بھی نہیں, پھر بھی آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے, آپ جذباتی ہو کر لینے کے لیے ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیونکہ یہ جو چھوٹی کتاب ہے نا کھلی, وہ دراصل خداوند ہی بہت بڑا ہے, بہت بڑا خدا آسمان سے نیچے اترا ہے. تو وہ کتاب چھوٹی سی نظر آ رہی ہے. دلہن کون ہے جس نے وہ چھوٹی سی کتاب دیکھی ہے آسمان سے اترتے ہوئے؟ وہ ہے یوحنا, خداوند کا نبی رسول. وہ دلہن کو پیش کر رہا ہے جس نے وہ دیکھی کہ وہ اتر رہی ہے کتاب, اور کوئی لے کے اتر رہا ہے اور کسی نیچے والے کو اس نے پکڑا دی ہے اور پھر نیچے والے سے وہ لے کر کھا گیا ہے. اور وہ کس نے کھانی ہے؟ میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں, اب آپ نے اس کو ہضم کرنا ہے. یہ آپ کے پیٹ میں تو کڑواہٹ کرے گی, لیکن یہ خدا کا مکاشفہ ہے. آمین. بس میں تو چھوٹی کتاب اس فرشتہ کے ہاتھ سے لے کر کھا گیا, وہ میرے منہ میں تو شہد کی طرح میٹھی لگی, مگر جب میں اسے کھا گیا تو میرا پیٹ کڑوا ہو گیا. آپ ایسے تو سن لیتے, لیکن جب کسی جا کے پادری تدریسی کو بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا وہ نہیں یار تو کس غلط بندے کے ہتھے چڑھ گیا. وہ تو وہ پادری بڑا غلط ہے, وہ تو پادری بدعتی ہے, وہ تو پادری یہاں وٹنس ہے, وہ تو پادری کو پتہ نہیں ہے کلام کی بیجی کا. اسے پوچھنا اسمبلی کہاں سے کی ہے, اسے پوچھنا وہ کہاں سے آیا, ایلیا کہاں سے آیا, زکریا کہاں سے آیا, حبقوق نبی کہاں سے آیا تھا, کوئی نہیں جانتا کہاں سے آیا. خدا نے چنا جا جبریل کے بعد میسج نبی کو خدا نے چنا. یہ آپ کا جب نبی پیدا ہوا تب اس کے سر کے اوپر تھا. نبی کو کس نے بتایا؟ وہ تو پیدا ہوا ہے. جب وہ اس قابل ہوا سنے اور سمجھے, اس کی دادی اس کی ماں نے بتایا. ایسے نہیں پاگل ہو, ہم اسی لیے پاگل ہو گئے ہیں کیونکہ ہمیں کسی نے پاگل کر. آمین. ہم بھی ایک وقت تھا آپ ہی کی طرح تھے, جس پادری نے کہا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے, پادری غلط حوالے دے گیا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. اگر میں غلط حوالہ دوں, آپ کلام کو پڑھیں, دھیان سے پڑھیں, خدا سے حکمت اور تنہائی مانگیں, مجھ سے رابطہ کریں چرچ کے بعد, پاسٹر جی آپ نے غلط حوالہ پڑھا, میں آپ سے معافی مانگوں. یہ نہیں کہا نہیں آپ کو نہیں پتا آپ کون ہوتے ہیں, ایسے مجھے سمجھانے والے, مجھے کہنے والے. میں نے کہا آپ کو موروں کا مکاشفہ دے دیا ہے, کلیسیائی مکاشفہ دے دیا ہے, پڑھو سمجھو. ہاللیلویا. اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر بھی حکومت کرنا ضرور ہے. اس کو نبی نے بادشاہوں, امتوں, قوموں, قبیلوں کے پاس جا کر یہ منادی کی, یہ میسیج دے کر گیا. اور یہ نہیں کہا میرے ساتھ مل جاؤ, میری تنظیم میں آ جاؤ, میری کوئی تنظیم نہیں, مجھے تو خدا نے خوشخبری سے تمہارے پاس بھیجا ہے, تم جہاں پر بھی جاتے ہو جاؤ, وہاں پر یہ ترتیب رکھو, خدا کا یہ کلام اس ترتیب کو اس طرح قائم کرتا ہے. ہاللیلویا. میں نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو خریدا, میں نے کہا کہ آپ آزاد, جہاں مرضی جاؤ جہاں مرضی رہو, بس یہ خدا کا طریقہ ہے, اس کو فالو کرو. اور پاسٹر سے کہو پاسٹر جی بپتسمہ یہ دے دو, یہ پاک کلام کے اندر کا ہے, اور اس طرح خدمت کریں, یہ کلام کا طریقہ ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو چھوڑ, کیونکہ آپ نے یہ کتاب کھا لی, باتیں سنی ہے نا, وہ کٹھا کیا ہے, اس کو پھر آپ نے گرینڈ کیا ہے, روٹی پکائی اور کھائی, تو وہ آپ کا پیٹ کو کڑوا کرے, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ جب آپ کے اندر کڑواہٹ آ جائے گی تو پھر آپ کے منہ سے سچ 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 ہی نکلے گا, پھر سارے آپ سے نفرت کریں گے. اور اس چیز کو آج کے بعد کلام ایک نشان دیتا ہے میسیج لیڈروں کے لیے, کہ آج کلام آپ کو ایک نشان دیتا ہے, وہ آپ کی زندگی میں لگ گیا آپ کے دل کے اوپر, کہ آپ کلام جب کسی کے آگے رکھو گے وہ آپ سے نفرت کرے گا, آپ کو برا بنا گا.
اور آپ کو پتا چلے کہ یار میں لکھا ہوا کلام جس کو بتا رہا ہوں پر یہ مجھے غلط کیوں ہے. پھر آپ کی ماں سے یا آپ کے چاچے سے پتا چلے گا, وہ کہیں گے وہ بیٹا پتا کیا کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا وہ آپ اس خادم کے پاس جا رہے ہیں نا, اس کو تو پتا نہیں ہے کلام کا, وہ تو بدعتی ہے, وہ تو یہاں بدعت ہے, وہ تو آن چاہیے, اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے. لیکن میں خدا کا خادم یہ چیلنج کرتا ہوں, جو مجھے اس طرح کہتا ہے مجمع میں میرے سامنے بیٹھ جائے, میں ثابت نہ کروں کہ بدعتی کون ہے, تو پھر یسوع نے مجھے چنا ہی نہیں. یہ کلام کا لیول ہے منادی کرنے کا. نبی کلام مجھے پتا چلا کسی علاقے میں بدعی کلام گیا اور وہاں پر غیر مسیح تھے, مسلمان تھے. اس نے کہا مان رکھیں کلام یسوع آپ کو اس طرح کر دے گا, اس طرح کر دے گا, مردہ زندہ کر دے گا. وہ چل گئے اسٹیج پر مسلمان. اس نے کہا بھائی صاحب آپ ابھی معجزہ کر کے دکھائیں. بلی گراہم کو اس مجمع سے شرمندہ ہو کر لوٹنا پڑا. اور نبی کا کہتا ہے لیکن میں چیلنج کرتا ہوں, میں کہتا ہوں مجھے تو بلائے اور مجھے کہے کہ ادھر آؤ ثابت کرو اپنے خدا کو, تو جو کہتا ہے تیرا خدا زندہ کی قبر اسرائیل میں نکالی ہے اور وہ یہاں پر معجزہ کرے, میں اس کے نام سے معجزہ کروں گا, میں اسے بلاؤں گا, وہ میرے پاس آئے گا, کہ اس نے وعدہ کیا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے پاس آؤں گا. اور میں اس کلام کی بات کرتا ہوں, خدمت کرتا ہوں, اس نے مجھے کلام کے ساتھ جوڑا ہے, نبی کی وسیلہ سے ایسی کیا ہے اور مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے. مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے, یسوع نے نہیں مجھے چھوڑا. اس لیے میری زندگی میں یہ نشان نبی کی وسیلہ سے مجھے ملا کہ سب مجھے چھوڑ جائیں گے جب وہ کلام کے ساتھ جڑ جائے. اور واقعی میں جب کلام کو ساتھ کیا, میرا باپ مجھے برا بلا کرتا, بہنیں میرے خلاف, بھائی میرے خلاف, سارے مجھے بدعتی اور عملی کی عزت کیا پتہ نہیں کیا کہتے. میں پیچھے دعا کرتا تو وہ ٹھٹھے کرتے, ان کے اوپر پادری آتے, پادری گھر میں ہیں اور ان کے لہلا پادری آتے. سمجھئے میری بات کو, اس طرح اپنی زندگی میں ہونے والا. آپ کہو گے یار میں سچائی کی بات, پہلے میں سچائی بولتا نہیں تھا, سب کو اچھا لگتا ہے, اب میں سب کو برا لگتا ہے. کیونکہ اب آپ نے یہ کتاب ہم کاشفہ جو آسمان سے اترا کے کھا لی, تو آپ کے پیٹ میں تو اس نے کڑوا کیا ہے, منہ میں تو میٹھا لگا ہے. لیکن جب یہ باتیں آپ کسی کو بتائیں گے, دیکھ لینا ہوگا کہ بھائی میرے یہ دیکھو یہ الٹی تفسیر ہے, کر کے دیکھو باتیں ان کے ساتھ, وہ یسوع سی ہے, وہ نوکر برادر لانا بدل کا نہیں معافی. اور جب آپ کہو گے جو آسمان سے فرشتے اترے تھے, ایک جبرائیل تھا اور ایک میکائیل تھا, ایک اور نوکر اور ایک بلی گرام. اگر وہ بلی گرام کو جانتا ہو تو ساتھ ہی وہ کہے گا وہ گھٹ, بلی گرام کا نام لیا گھٹ. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ بس اپنے دعا بڑی کر, جتنا بھی وقت دے سکتے ہیں دیں, جتنا کلام پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, میسیج کو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, پھر دیکھیں. آپ 6 مہینے میسیج کی تعلیم اور ایک سیلری والا پادری آپ کے سامنے, جوڑ بھی پورا ہو, آپ کے سوال کا جواب بھی وہ دے سکتا, آپ کے پاس جواب ہوگا ہر بات کا, کیونکہ آپ نے وہ کھلی کتاب کھا لی ہے, بولو کی کتاب کھا لی ہے. یسوع کی آسمان سے اتر کے آپ کو کتاب کھلا دی, تو آپ کے ساتھ سامنے بیٹھ سکتا ہے. یسوع نے فرمایا میں تمہیں ایسی حکمت بخشوں گا تمہارے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکے گا. نیٹ بتا مسلمان, دیوبند, وہابی, سنی, شیعہ اور ہندو کیوں مسیح آگوں کو جوتے مارتے ہیں, باتوں کے کلام کے کیوں مارتے ہیں؟ کیونکہ مناظرہ یسوع کی تعلیم ہے ہی نہیں. مناظرہ صرف اور صرف خدا کے خلاف بولنے کا سرٹیفکیٹ ہے بس. اپولوجیٹکس تعلیم, کیا اپولوجیٹکس؟ کلام میں لکھا ہے تمہارے پاس ایمان ہونا چاہیے, جب کوئی تم سے تمہارے ایمان کی بات دریافت کرے تو ٹھیک ٹھیک تم ایمان سے بیان کرو. اب میں نے اتنا کچھ آپ کو بتایا, اتنی زندگی گزر گئی آپ کی بھی, ابھی تک آپ کو ٹھیک بات کا نہیں پتا چلا کہ کون پادری ٹھیک ہے, کون خدمت ٹھیک کرتا ہے اور کہاں کلام ٹھیک ہو رہا ہے, ابھی تک نہیں پتا چلا. تو پھر قبر میں جا کر پتا چلے گا, وہاں تو یسوع یاد نہیں ہوتا. خدا اس کلام کی وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور کلام کے نام کو چلا. ہاللیلویا.